جڑے بندے کول تساں قرضہ لیا ہے قرضہ واپس کرن تو بعد او دے تانے انہوں تانے نہیں مارنے او دیاں گیتاں تے چگلیاں نہیں کرنیاں یار میرا سر کھا گیا دروازہ کٹکٹا کے تنگ کیتی رکھیا سو بلکہ انہوں دعا دینی ہے اللہم بارک لکا اللہ تیرے گھر تینوں برکتاں دے اللہ تیرے گھر والیاں برکتاں دے اور اللہ پاک تیرے مال و جان دے اندر برکت عطا فرمائے. روایت نسائی شریف اور ابن ماجہ دے اندر موجود ہے. سیدنا عبداللہ بن ابی ربیعہ المخزومی رحمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے استقرض منی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 40,000 اللہ تعالیٰ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے کول 40,000 دینار 40,000 درہم 40,000 40,000 قرضہ لیا. اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرضہ لیا اپنے صحابی رسول دے کول 40,000. سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے فلما جاءہ المال فدفعہ الیہ جدوں اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول مال آ گیا پیسہ آ گیا فدفعہ الیہ پھر اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ میرا 40,000 درہم 40,000 دینار واپس لوٹا دیتا. سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ 40,000 درہم دینار واپس کر کے اللہ دے پاک پیغمبر نے مینوں ایک دعا بھی دیتی ہے بارک اللہ لکا فی اہلکا و مالکا. اے عبداللہ تو مینوں 40,000 قرضہ دیتا سی میں تینوں دعا دے رہا ہاں اللہ پاک تیرے اہل دے اندر یعنی تیرے گھر دے اندر تیری اولاد دے اندر تیری رشتہ داری دے اندر تیرے گھر دے اندر برکت عطا فرمائے و مالکا اور اللہ پاک تیرے مال دے اندر برکت عطا فرمائے اللہ پاک تیرے مال دے اندر اضافہ فرمائے اللہ پاک تینوں ایسا مال عطا کرے جڑا ہر دکھ دے وقت تیرے کام آ جائے اللہ پاک تینوں مال ایسا عطا کرے جڑا ہر وقت تیرے نال روے تیرا ساتھ دیندہ روے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قرض لیا بھی ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے قرض واپس کیتا بھی ہے تے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض واپس کرن تو بعد دعا بھی سکھائی ہے جڑے بندے کول تساں قرضہ لیا ہے قرضہ واپس کرن تو بعد او دے تانے انہوں تانے نہیں مارنے او دیاں گیتاں تے چگلیاں نہیں کرنیاں یار میرا سر کھا گیا دروازہ کٹکٹا کے تنگ کیتی رکھیا سو بلکہ انہوں دعا دینی ہے اللہم بارک لکا اللہ تیرے گھر تینوں برکتاں دے اللہ تیرے گھر والیاں برکتاں دے اور اللہ پاک تیرے مال و جان دے اندر برکت عطا فرمائے. اے پہلی روایت اسلام دے وچوں سنن ابن ماجہ اور نسائی شریف دی میں پیش کیتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قرض لیا ہے. دوسری روایت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی نے جابر بن عبداللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھے کول ایک اونٹ مول خریدیا بطور قرضہ اللہ دے پاک پیغمبر نے چند دنوں واسطے کچھ وقت واسطے پیسے رکھوا لیں کہ پیسے کچھ عرصے دے بعد دیاں گا. اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے یار سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول جدوں مال آیا جدوں پیسے آئے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا بلال جابر بن عبداللہ دا میں قرضہ دینا ہے اتنی چاندی تول دے جابر بن عبداللہ نو. سیدنا بلال فرماندے نے میں جابر بن عبداللہ نو چاندی تول کے دے دیتی ہے. پھر اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر ہن اساں قرضہ ادا کر دیتا ہے حق ادا ہو گیا ہے فرض ادا ہو گیا ہے ہلے چاندی باقی ہے
دے تھوڑی جی اور چاندی دے دے سیدنا جابر بن عبداللہ نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے نے میں اللہ دے پاک پیغمبر دے یار سیدنا جابر رضی اللہ عنہ نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے حکم دے بعد چاندی اور بھی دے دیتی ہے اور جابر نے لے لئیے سیدنا جابر رضی اللہ عنہ فرمانے نے اس چاندی دے اندر اتنی برکت اللہ پاک نے رکھی سی اس چاندی دے اندر اللہ پاک نے اتنی رحمت رکھی سی اس چاندی دے اندر اتنی اطمینان اور سکون سی ساری زندگی میرے تھیلے دے وچوں او چاندی ختم ہوئی نہیں برکت ختم ہوئی نہیں کیونکہ نبی پاک نے برکت دی دعا کی سی اور سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماندے نے جدوں واقعہ ہرا ہویا مدینہ پاک تے حملہ ہویا مدینے دی بے حرمتی کی گئی اس وقت تو میری تھیلی گم ہو گئی پھر برکتاں ختم ہو گئیاں انہاں دو روایتاں تو ثابت ہویا اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قرضہ لیا بھی ہے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قرضہ واپس بھی کیتا ہے قرضہ واپس کرن تو بعد دعا بھی دیتی ہے یہ پہلی حدیث تو ثابت ہویا اور دوسری حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور قرض ایک اونٹ لیا ہے پھر اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس کیتا ہے اور قرضہ بطور چاندی بطور قرضہ واپس کیتی ہے تے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے او چاندی واپس کرن تو بعد میری طرف توجہ او واپس کرن تو بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اضافی چاندی بھی انہوں دے دیتی ہے ایتھے ایک نقطہ اور مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے کہ اگر میں کسی کو 10,000 روپے ادھار لے تے میں انہوں 11,000 واپس کر رہے ہوں لوگاں دی نظریں یہ سود ہے اصل یہ سود نہیں یہ سود نہیں کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پاک تو ثابت ہے کیوں سود نہیں اس وجہ تو کیونکہ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے طے نہیں سی کیتا کہ شرط نہیں سی لگائی کہ منو اگر دیر نال دیو گے تے ود نال دیو گے نبی پاک نے اپنی خوشی دے نال بطور تحفہ دیتا ہے